الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے بدلے اللہ کا ہم سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے حساب اور بے تحاشا ہم استعمال کرتے ہیں، شکر ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اے دوست، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیری زبان نہیں ہلتی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دانت بڑے تیز اور نکیلے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے تو دانت مکمل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یہ لوہا چبا کے ختم نہیں ہو چکے ہوتے، پتھر توڑ توڑ کے ختم نہیں ہو چکے ہوتے۔ یہ دانت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور ناشکری بہت ناپسند۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی سارے مقامات پہ ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ یعنی شکر ادا کرو گے تو یہ تو ہو گیا شکر، اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو یہ کفر بن جائے گا۔ شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ کی رہنمائی کی ہے، انسان یا تو شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے یا پھر کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو شکر ہے، اگر شکر نہیں ہے تو کفر ہے۔ ناشکری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی شکر اور کفر کو مقابل قرار دیا ہے کہ شکر ہوگا، شکر نہیں ہوگا تو پھر کفر ہوگا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم، تم کفر کرو گے تو اللہ کو تمہاری کفر سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ بے نیاز ہے۔
ہاں اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شکر کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ بھی شکر اور کفر دونوں کو مقابل ذکر کیا ہے. اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ناشکری اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اس کے لیے کفر کا لفظ بولا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. مردوں کے لیے الگ خطبہ ارشاد فرمایا، خواتین ذرا دور تھیں، وہ خطبے کی آواز نہیں پہنچی تو آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے، ان کو الگ خطبہ دیا. اور خواتین کو آپ نے فرمایا تھا، یا معشر النساء تصدقنا فإنی اریدکن اکثر اہل النار. عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کثرت سے کیا کرو کیونکہ میں نے مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. قلنا وبما یا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا اللہ کے رسول، خواتین مردوں کی بنسبت زیادہ کیوں جہنم میں جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفرنا، تم کفر کرتی ہو. پھر خواتین نے پھر سوال پوچھا، کیا ہم اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قالت تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. تو ناشکری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ناشکری بہت ناپسند. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہے. شیطان کو جس دن اللہ کے دربار سے نکالا گیا تو اس دن شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سب کے سب کو. اور آگے شیطان نے کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اپنے بندوں میں سے اکثر بندوں کو ناشکرا پائیں گے. شیطان نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کو ناشکری میں مبتلا کر دوں گا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں ہے بلکہ اللہ اور نعمتیں عطا کرتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ بھی محفوظ رہیں، اس کے علاوہ اور نعمتیں بھی مجھے مل جائیں اور اس میں اضافہ بھی ہو. تو قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے مختصر الفاظ میں یہی اصول بیان فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر کی بدولت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا نعمتوں میں اضافے کا یہ وہ اصول ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے، قطعی اور ٹھوس اصول ہے. شکر ادا کریں، نعمتوں میں اضافہ کریں. اب اگر ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو ہم زبانی طور پہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے. لیکن شکر کی کچھ اور طریقے بھی ہیں، ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. زبانی طور پہ شکر شکر بولتے رہتے ہیں، دل میں ہمارے شکوے ہوتے ہیں، تو یہ شکر اللہ کو قبول نہیں ہے، کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو زبانی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جو کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں،
ان نعمتوں کو، ان کمالات کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ قرار دیں۔ میرے پاس اگر دو چار الفاظ کا علم ہے، اگر میں کوئی اچھی پوسٹ پہ ملازمت کرتا ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھا مکان ہے، تو میں یہ نہ کہوں کہ یہ میرا کمال ہے، میرا کمال ہے، نہیں، یہ میرے اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، میری اپنی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے، اللہ کے بندے جب بھی کوئی نعمت ملی فوراً اللہ کی طرف نظر اٹھتی ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا۔ اور جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میرا کمال اور میرا کمال۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کا نام قارون تھا۔ قارون کے پاس بہت خزانے تھے، بڑا مال پیسہ تھا، لیکن قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال پیسہ ہے یہ میری ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری اپنی محنت اور اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ قارون کی یہ سوچ تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت سامنے آ گیا تو بے اختیار بول پڑے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ یہی سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ والے، اللہ کے بندے ہر نعمت اور ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مولانا آگے تشریف لائیں۔ اللہ کے بندے ملنے والی ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے جو بندے نہیں ہوتے وہ پھر اپنے کمال اور اپنی خوبیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون دعا بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ مسنون دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ صبح کے وقت دعا پڑھ لے تو پورے دن میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا شکر ادا کرنے والا بن گیا۔ شام کے وقت پڑھ لے تو پوری رات میں جو نعمتیں ملنی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن گیا۔ وہ مسنون دعا یہ ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الشکر ولک الحمد۔ اے اللہ، مجھے جو نعمتیں ملی ہیں یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو کوئی بھی نعمت ملی ہے، فمن کا، اللہ وہ تیری جانب سے ہے، وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، فلک الشکر ولک الحمد، تیرے لیے شکر ہے، تیرے لیے حمد ہے۔ تو اس دعا میں، اس مسنون دعا میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس اگر کوئی نعمت ہے یا پوری مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے وہ تیری جانب سے ہے۔ جب بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیری جانب سے ہے، گویا کہ اس نے شکر ادا کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ کوئی ایک نعمت، دو نعمتیں، تین نعمتیں ہوتی، 100 نعمتیں ہوتی تو میں شیرا شکر ادا کرتا۔ لا بے شمار نعمتیں ہیں، میں کس کس نعمت پر تیرا شکر ادا کروں گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داؤد الست تعلم ان الذی بک من النعم منی، اے داؤد کیا آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری جانب سے ہیں؟ قال بلا یا رب، اے اللہ میرا یہی یقین ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تیری جانب سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔
بس یہ بات ذہن میں بیٹھا ہے کہ میرا اپنا کمال کوئی نہیں ہے، یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ میری قابلیت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ جب بندے نے نعمتوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں بیٹھا دی، گویا کہ اس نے شکر ادا کر لیا۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، اگر کوئی خوبی، کوئی کمال ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے فیصلوں کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی نعمت نہ مل سکی، کسی کام میں کامیابی نہ مل سکی، تو پھر کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی، پھر وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک نوجوان امتحان دیتا ہے اور امتحان میں اچھے نمبر لے کے کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر لیے، کہتے ہیں میں نے ایسے پڑھا تھا اور میں نے اتنی محنت کی تھی، اور میں ٹیوشن پڑھتا تھا، اور میں فلاں کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے ایسی تیاری کی تھی، ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، اس لیے اچھے نمبر آ گئے۔ اور اگر وہی نوجوان کے نمبر کم آ جائیں یا فیل ہو جائے تو آرام سے کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ تو جب فیل ہو گیا تو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، جب اچھے نمبر لے لیے تو میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا۔ یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب فرعون نے نمرود نے پوچھا تھا کہ اپنے رب کا تعارف کرا دو، آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کون ہے؟ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے۔ چار باتیں فرمائی، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ توجہ کریں، کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بیمار کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ کھلانے پلانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ آگے وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی۔ اور بیماری کی نسبت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے بیمار کرتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار کرنا چونکہ یہ ظاہراً ایک عیب ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ وہ اپنی طرف نسبت کی۔ یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ خامی کی نسبت اپنی طرف، خوبیوں کی نسبت اللہ کی طرف کر لی۔ یہ اصل کمال ہے، یہی بندگی ہے۔ تو نعمتوں کے حوالے سے ایک اصول یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم اور فضل کا نتیجہ ہے۔ ایک تو یہ شکر ہو گیا۔ شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، کبھی ہم اپنے کرتوتوں پہ نظر ڈالیں، اپنے سیاہ کارناموں کو دیکھیں، پھر اللہ کی جانب سے وارد ہونے والی نعمتوں کو دیکھا کریں، پھر بندے پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ سچی بات یہ ہے اگر ہمارے عملوں کے مطابق ہمیں ملتا، ہمیں تو پینے کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہماری تمام تر بد اعمالیوں کے باوجود ہمیں رزق دیتا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اے دوست اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس پروردگار نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد فرمایا تھا۔
یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے، جب اللہ نے فرشتوں کو فہرست پکڑا دی، اس فہرست میں میرا بھی نام شامل تھا کہ چلو اس کو بھی کچھ دے دو، تو اللہ کی طرف سے تو یہ بھی بڑا فضل اور کرم ہے کہ میرے تمام تر کرتوتوں کے باوجود اللہ نے اس فہرست میں میرا بھی نام شامل کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تمام تر معاشی بدحالی کے باوجود کہ ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تمام تر معاشی بدحالی کے باوجود ہمیں وہ نعمتیں مل رہی ہیں کہ پچھلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ آپ کھانے پینے کا معیار دیکھیں، آپ سفر کی سہولیات دیکھیں، آپ رہائش کے حوالے سے سہولیات دیکھیں، آپ ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کے حوالے سے سہولیات دیکھیں۔ پچھلے زمانے میں یہ گرمی سردی سے بچنے کا جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر انتظام کیا ہوا ہے، یا سفر میں ہم جو اپنے لیے بہترین سواریوں کا انتظام کر چکے ہیں، یا دور دراز رہنے والے اپنے دوست احباب سے جو ہم ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے رہتے ہیں، اور کیا قسم قسم کے کھانے، نہ صرف یہ کہ اپنے ہی کھانے بلکہ ہم نے باہر کے کھانوں کے فارمولے امپورٹ کر کے آپ کے فیصل آباد کے شہر میں آپ کو اٹالین پیزا مل جائے گا، آپ کو رشین سلاد مل جائے گا، آپ کو چائنیز چاول مل جائیں گے، آپ کو کابلی پلاؤ مل جائے گا، آپ کو ڈھاکا چکن مل جائے گا۔ یعنی کہاں کہاں کے فارمولے آپ کو اپنی شہر کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں میسر نہیں تھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں اس کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، کھانے کے لیے میرے پاس روٹی پڑی ہے۔ جو کی روٹی تھی اور وہ بھی ایک دن کی پرانی تھی۔ اب آپ حضرات میں سے جنہوں نے جو کی روٹی کھائی ہے، اس زمانے میں تو پیسنے کے لیے ایسے معیاری چکیاں بھی میسر نہیں تھیں، پھر چھاننی کا رواج بھی نہیں تھا، وہی جو کا آٹا موٹا پیس کے اس کی روٹی جو بنتی تھی، سخت روٹی تھی، پھر ایک دن گزر گیا اور زیادہ سخت ہو گئی، میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ہاں گھر میں تو ایک کھجور بھی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی نبی ایک کھجور بھی ہے۔ میں پھر کمرے کے اندر گئی، میں نے کھجور اٹھائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یہ کھجور بھی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا، اس پہ کھجور رکھی، پھر ایک نوالا توڑا، پھر کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ توڑ کے پھر دونوں کو منہ میں ڈالا اور کھانا شروع کر دیا، اور پھر فرمانے لگے نعم الادام التمر، نعم الادام التمر، کھجور بہترین سالن ہے، کھجور بہترین سالن۔ پھر فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر میں سالن نہیں ہے۔ یہ شکر یہ شکر ہے، جو کی روٹی ایک کھجور ساتھ مل گئی، فرماتے نعم الادام التمر، نعم الادام التمر۔ ہمارا حال یہ ہے میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی مرضی کے کھانے، ایک نہیں دو نہیں، کئی قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، اور جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہم کھا لیتے ہیں۔ سالن گرم چاہیے اور کھیر ٹھنڈی چاہیے، پلاؤ گرم چاہیے، آئس کریم ٹھنڈی چاہیے، تو یہ فروٹ چاہیے، تو یہ کولڈ ڈرنک ہے، تو یہ گرم ڈرنک ہے، تو یہ فلاں، سب کچھ جب بالکل حلق تک ہو جاتے ہیں اس وقت ہم اٹھ جاتے ہیں، دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ نہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد رہتا ہے، نہ آخر میں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، بس آخر میں ڈکھار مار کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا۔ آخر میں ہم نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ہماری ان ناشکریوں کے باوجود ہمیں پھر بھی رزق دیتا ہے۔ دوپہر کو اتنا کھایا اور ہم نے کہا مزہ نہیں آیا، رات کو اللہ تعالیٰ پھر اتنی نعمتیں دے دیتا ہے، اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو بندہ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد کہہ دے کہ مزہ نہیں آیا،
تو کبھی ایسے بندے پر بھوک مسلط ہو جائے اور ایسی بھوک کہ یہ بھوک سے بلبلا اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے بندہ میرے بندے اب بتا مزہ آ رہا یا نہیں آ رہا؟ پہلے تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی ہم اپنی ذات میں غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی ان سے پوچھیں، ان بیچاریوں کی زندگی کے دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اس بیچارے کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، دن کی اجالے میں اس کو ایسا اندھیرا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ رات کی تاریکی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، کام کاج کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، سنوائی نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، عقل نہ دیتا تو ہم دیوانے ہوتے، لباس نہ دیتا تو ہم ننگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتا تو ہم لولے لنگڑے ہوتے، ہمیں عزت نہ دیتا تو ہم ذلیل ہوتے، اولاد نہ دیتا تو ہم لا ولد ہوتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ عین اسی وقت انہی لمحات میں آپ کے اسی شہر فیصل آباد میں پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہوں گے، اور انہی لمحات میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر تھوڑا فضل ہے۔ 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، فتنوں کا دورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ تو لہٰذا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں الحمدللہ الحمدللہ، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ کامل شکر نہیں ہے۔ شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم کبھی ان کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اب ہم ان نعمتوں کو بے جا طریقے سے ضائع نہ کریں۔ کبھی کبھار جب پیٹ بھر جاتا ہے تو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جب وہ اوقات بھول جاتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا باقاعدہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اور لوگوں نے فیشن بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، زیادہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے، روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، آپ نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا، پھر اس کو صاف کر لیا، پھر تناول فرمایا، پھر میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ حسنی جوار نعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ نعمتیں ایک گھر سے روٹھ جاتی ہیں پھر دوبارہ پلٹ کے اس گھر میں آ جائیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے گویا کہ پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ہیں۔ جب نعمتوں کی ناقدر، آپ مہمان کی ناقدری کریں گے، مہمان دوبارہ آپ کی بیٹھک میں نہیں آئے گا۔ آپ کسی عزیز رشتہ دار کی ناقدری کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں روٹھ جاتی ہیں، جب وہ روٹھ جاتی ہیں پھر گھر والوں کی طرف لوٹ کے نہیں آتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پہلے ایسی فراخی تھی، ایسی فراوانی تھی، ایسا کاروبار تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں روٹ چکی ہیں۔ تو بے جا اور بے دریغ طریقے سے ضائع کرنا
یہ اللہ کے انتقام کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی، اور شادیوں کے موقع پہ ہر بندہ شادی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس پر میرا خرچہ نہیں ہو چکا تو لہٰذا جو چاہوں میں کھانے کے ساتھ سلوک کرتا رہوں، اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ وہ مارکی والوں کے ساتھ فی کس کی حساب سے پیسے کیا ہے تو لہٰذا کوئی ضائع کرے تو ضائع کرتا رہے۔ حالانکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب یہ پوری روٹیاں یہ کوڑے کے ڈھیر میں جاتی ہیں اور یہ سالن اسی طرح نالیوں میں گرایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غیرت نہیں آتی؟ اسی معاشرے کے اندر آپ غور کر لیں، دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے ترستے ہیں، سالن ان کو میسر نہیں ہوتا، پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، نعمتوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ بجلی ایک نعمت ہے، کس قدر بے دریغ طریقے سے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اب روتے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں مہنگائی ہے اور کچھ مل نہیں رہا، ادھر روتے رہتے ہیں، ادھر بے دریغ طریقے سے ہم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ جو اللہ نے ہمارے حالات ٹائٹ کر دیے ہیں اور کچھ مل نہیں رہا، اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر کرنی چاہیے۔ نعمتوں کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں فراخی عطا فرما دیں گے۔ یہ اگلا طریقہ ہے شکر کا، اور شکر کا آخری طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو ہم ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ عبادت کریں۔ زیادہ اللہ کے زیادہ احسانات کے نتیجے میں ہم زیادہ عبادت کیا کریں۔ زیادہ عبادت یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو زیادہ عبادت یہ بھی شکر گزاری ہے کہ بندہ زیادہ نعمتیں کھا لیتا ہے تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے اپنے دوستوں کے ہمراہ کسی دعوت میں شریک تھے، کھانا اچھا کھایا، باقی سارے لوگ میٹھی نیند کے مزے لے کے سونے لگے اور وہ کھڑے ہو گئے اور پوری رات عبادت میں گزاری۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رات کو سوئے نہیں؟ تو جواب دیا کہ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ جب گدھے کو چارہ اچھا کھلایا جاتا ہے تو اس سے کام بھی خوب لیا جاتا ہے۔ چارہ اچھا کھلایا جاتا ہے تو کام بھی خوب لیا جاتا ہے، لہٰذا جب میں نے کھانا اچھا کھا لیا تو میں نے سوچا کہ اب میں عبادت بھی زیادہ کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناشکری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ بولا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور شکر ادا کرنے کے میں نے 5 طریقے بتا دیے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہمارے درمیان معروف ہے، زبانی طور پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، الحمدللہ بولتے ہیں۔ الحمدللہ کا یہی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میرے پاس اگر اچھی گاڑی ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ میرے پاس اگر اچھا مکان ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زبانی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ تمام تر نعمتوں کو اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ سمجھے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ بے دریغ طریقے سے ہم ضائع کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ جب اللہ نے ہمیں زیادہ نعمتیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں ہم زیادہ عبادت کریں، زیادہ بندگی کا اظہار کریں۔ یہ اگر ہم 5 امور کا اہتمام کریں گے تو نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا، اور جب شکر ادا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر مزید دیتا ہے، پھر مزید دیتا ہے۔ ایک اللہ والے کے اوپر جب دنیا کی نعمتوں کی فراخی ہو گئی، یہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھ پر دنیا کی نعمتوں میں فراخی ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہو،
اب ان کو یہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید سارا بدلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے، آخرت میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، میرے سارے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے۔ جب نعمتوں کی فراخی ہو گئی تو کہنے لگے اے اللہ میرے اوپر آپ نے اتنی فراخی کر دی ہے، مجھے مزید نعمتیں نہیں چاہیے، آپ نے بہت مجھے دی ہیں، اب مزید کم کر دے۔ وہ اور اضافہ ہو گیا، پھر عرض کیا کہ اللہ مجھے مزید نعمتیں نہیں چاہیے، کم کر دے، آپ نے بہت دی ہیں۔ اللہ نے اور اضافہ کر دیا، اور جب اگلی مرتبہ اور اضافہ ہو گیا تو کہنے لگے اے اللہ کیا وجہ ہے، میں آپ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ نعمتیں کم کر دیں اور آپ مزید اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ شکر ادا کرنا چھوڑ دیں، میں نعمتیں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ جب تک آپ شکر ادا کرتے رہیں گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ میرا اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر ادا کرو گے میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہر بندہ ناشکری کر رہا ہے، ہر بندہ شکوے کر رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے فضل اور کرم سے 3 ٹائم کھانا بھی ملتا ہے اور اپنی مرضی کا ملتا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا اور آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے شکوے کیے ہیں اور حالات کا رونا رویا اور پریشانی کا تذکرہ کیا، اور میں چونکہ اس بندے کو جانتا ہوں کہ جتنا یہ اپنے حالات کا رونا رو رہا ہے اتنے حالات خراب ہیں نہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کھانا ملتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں 3 ٹائم کھانا مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ پیٹ بھر کے؟ کہتے ہیں ہاں پیٹ بھر کے ملتا ہے۔ اچھا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی مل جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ بھی مل جاتا ہے۔ گرمی سردی کے لیے الگ الگ مل جاتا ہے؟ ہاں گرمی کا الگ اور سردی کا الگ مل جاتا ہے۔ اچھا بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں؟ ہاں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، ایک بیٹا MBBS کر رہا ہے اور ایک بیٹی BSc کر رہی ہے اور ایک بیٹا FSc کر رہا ہے۔ اچھا مکان بھی ہے؟ جی ہاں تقریباً 15 مرلے کا مکان بھی ہے۔ اچھا گاڑی بھی ہے؟ جی ہاں میرے پاس گاڑی بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آدھا گھنٹہ آپ نے شکوے کیے ہیں اللہ کے، ایک مرتبہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلا، وہ کون سی بنیادی ضرورت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی؟ کون؟ کہتے پچھلے سال حالات اس سے اچھے تھے، اور اللہ کے بندے پچھلے سال حالات اچھے تھے تو اب کون سے برے ہیں؟ اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک سال ایک بندے کو کاروبار میں 1 کروڑ روپے منافع ہو جائے، اگلے سال اگر اس کو 80 لاکھ منافع ہو جائے بس پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ 80 لاکھ منافع ہو چکا ہے، نقصان تو نہیں ہو چکا۔ یہ منفی سوچ ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھیں جس گھر میں، جس محلے میں، اپنے گھر میں 15 مرلے کا گھر ہے، اس میں آپ سکون اور اطمینان اور عزت کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اسی محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہوں گے، اور کرائے والے بیچاروں کی کیا زندگی ہوتی ہے۔ 3 مہینے ایک مکان میں گزار دیے، مالک مکان نے کہا کرایہ بڑھا دو ورنہ مکان خالی کر دو، بیچارے پھر وہاں سے سامان اٹھا کے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں 5-6 مہینے گزار دیے، وہاں پھر سامان اٹھا کے دوسرے محلے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ پھر جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں اسی محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں مریض ہوں گے، مریض کی دوائی کی پرچی گھر میں پڑی ہوگی لیکن دوائی خریدنے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے، مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں، مائیں بیچاریاں بخار میں تپ رہی ہوتی ہیں لیکن اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا بس میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اس ماں بیچاری کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بیٹے کو بتا بھی دیا کہ مجھے بخار ہے، بیٹا میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بچہ بیچارہ بخار میں تپ رہا ہوتا ہے لیکن بیوی اپنے خاوند کو یہ نہیں بتاتی کہ بچے کو بخار ہے، کیونکہ بیوی بیچاری کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے خاوند نے پریشان ہی ہونا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔
تو ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کر دیا ہے. باقی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ نفسانی خواہشات تو بادشاہوں کی بھی کبھی پوری نہیں ہو چکی، ہماری کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو لہٰذا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.